نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، چھوٹوں بڑوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیر اللہ کریم سے نیک مطلوب ہیں۔ اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک بہت ہی پر اثر اور اللہ پاک کی رحمت سے بھری ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں، وہ واقعہ اتنا پر اثر ہے کہ شاید ہم سب لوگوں کے لیے اللہ پاک کی رحمت کافی ہو، کافی تو ہے اور کافی بھی ہے، کافی ہونی بھی چاہیے۔ تو ہم لوگ چونکہ ہمارا جب یہ واقعہ سنیں گے تو ہمارا یقین اور بھی پکا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے بن جائیں گے کہ جب میرا رب اتنا کریم ہے تو پھر میں کیوں اللہ اپنے رب کے قریب نہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اسی ویڈیوز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کر سکیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اعمال اپنائیں جو اعمال وہ پسند کرتا ہے، اور وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی تابعداری والے اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شرابی تھا جو ہر وقت شراب پیتا تھا، جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یار و احباب اکٹھے ہوئے، شراب تیار تھی، اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے۔ تو وہ غلام بازار جا رہا تھا، راستہ میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے ایک چوراہے پر، اور اس چوراہے پر کافی سارے لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع ہوئے تھے۔ تو پتہ کیا کر رہے تھے، وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ اس فقیر کے لیے لوگوں سے سوال کر رہے تھے کہ ہارے بھائیو، تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس فقیر کو 4 درہم دے اور میں اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں؟ تو سب لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی یہ تو حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں بخارا کے، تو ان سے تو دعا لینی چاہیے اور اس فقیر کی بھی مدد کرنی چاہیے جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ غلام بھی ان کے بیچ کھڑا تھا، راستے پہ چونکہ اس کی بھی گزر تھی، اور یہ تو اپنے مالک کے لیے اس کو تو مالک نے بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ میرے دوستوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کر آؤ، کیونکہ جب چوں ہی آپ اشیاء لے کر آؤ گے ہم اپنا شراب کا دور شروع کریں گے، کھانا پینا کریں گے۔ تو اب یہ بیچارہ پریشان تھا کہ یا اللہ، میں تو ہوں ایک غلام اور ایک فقیر بندہ ہوں، میری تو اتنی اوقات نہیں کہ میں اس کو درہم دے سکوں، لیکن فی الوقت جو میرے پاس درہم ہیں وہ بھی 4 ہیں اور وہ بھی میرے مالک کے ہیں۔ اب اگر یہ 4، یہ بھی سوچ رہا دل میں کہ اگر یہ 4 درہم میں دیتا ہوں مالک حضرت منصور بن عمار کو، اس فقیر کے لیے، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا اور میں نے مالک کے لیے چیزیں بھی لے کے جانی ہیں۔ تو اب یہ اسی ششو پانی میں تھا، بیچارہ پریشان تھا کہ کیا کروں، اور اس کے بس میں بھی نہیں تھا کہ کوئی کہیں سے یہ ارینج کرتا مزید درہم، یہ غلام تھا۔ تو پھر اس نے ٹھان لی دن میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کے اس نے توکل کی کہ چلو جو بھی ہوتا ہے مالک کے ساتھ، مالک جو بھی میرے ساتھ کریں گے اس کے بدلے میں کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، جان لے لیں گے میری، ہے جی، تو کر لیں، لیکن کیونکہ یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آنے والا۔ حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ جو چونکہ چوک پہ کھڑے ہیں چوراہے پر، اور اس فقیر کے لیے سوال بھی کر رہے ہیں، تو اس فقیر کو یہ 4 درہم دینے بھی ہیں اور یہ دعائیں بھی میں نے لینی ہیں ان سے، کیونکہ اگر یہ موقع چھوٹ گیا تو پھر بہت ہی مشکل ہے کہ ان بزرگ سے پھر جو نا حضرت منصور بن عمار سے میرا کہیں پہ سامنا ہو۔ یہ موقع تھا، تو اس بیچارے نے بڑی ہمت کر کے وہ 4 درہم نکالے اور جناب والا اس فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ تو حضرت منصور بن عمار نے جب وہ دیکھا تو کہنے لگا اس جوان سے کہ ارے جوان، بتاؤ کیا مانگتے ہو، تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی، تو بتاؤ میں تمہاری دعا مانگتا ہوں، کون سی دعائیں مانگوں؟ آپ نے 4 درہم جو دیے،
تو یہ غلام کہنے لگا کہ اے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، ہے حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کو بہت عزت سے نوازا ہے، بہت بڑے مقام سے نوازا ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میرے لیے دعا کریں۔ پہلی دعا درہموں کا بدلہ جو مجھے چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے۔ تو حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا دی کہ اے اللہ اپنے لطف و کرم سے اس جوان کو غلامی سے آزادی دے۔ اور پھر کہا کہ ہاں جوان دوسری کون سی دعا مانگتے ہو؟ تو وہ جوان پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ جوان کہنے لگا کہ اے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، میرے لیے دوسری دعا یہ مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان درہموں کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو انہوں نے وہ دعا بھی کر ڈالی ہے جی اس جوان کے حق میں۔ تو پھر فرمایا کہ ہاں تیسری دعا جوان کون سی کروں تمہارے لیے؟ تو جوان نے کہا کہ تیسری دعا میرے لیے یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو جو میرا آقا ہے، جو مجھ پہ مسلط ہے، جس کا میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اسے تو پتہ تھا کہ ساری عمر اس بیچارے نے غلطیوں میں گزار دی، نافرمانیوں میں گزار دی، تو اب اس کی جو ہے نا تلافی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے معافرت کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبے کی توفیق دے، ہے نا جی۔ تو انہوں نے اس کی بھی دعا کر دی۔ پھر فرمایا کہ ہاں چوتھی دعا جوان کون سی مانگو تمہارے لیے؟ تو اس نے کہا کہ اے حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ، میرے لیے چوتھی دعا یہ مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور اس مجلس کی اور میرا آقا کی سب کی معافرت کر دے، ہے نا جی۔ تو انہوں نے یہ دعا بھی مانگ دی۔ اب جوان نے بزرگ نے 4 دعائیں اس کے حق میں کر دیں، اور یہ 4 دعائیں لیتا ہوا واپس لوٹا۔ اب یہ بیچارہ دل میں اس کو اندر سے یہ بات اسے کاٹ رہی ہے کہ بھی مالک اس کا کیا حشر کرنے والا ہے، اور مالک بھی جو اس کا آقا تھا وہ بھی بڑا سخت تھا، سنگ دل سا تھا، اور کافی دیر سے اس کے انتظار میں تھا کہ ابھی وہ غلام آئے گا اور سامان لیتی ہوئی، اور ہم اپنا جو ہمارا سیٹ اپ ہے دوستوں یاروں کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ شروع کریں گے۔ تو کافی دیر ہوئی، جب یہ پہنچا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مالک چونکہ بہت زیادہ غصہ بھی تھا، تو اس سے کہنے لگا ارے بھائی تجھے میں نے سامان کے لیے بھیجا، خالی ہاتھ لوٹ آئے واپس، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اور وہ درہم کہاں کی ہے؟ اس نے کہا جی جب میں یہاں سے گیا تو راستے میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور میری بھی وہاں سے گزر تھی، اور بہت ہی مدت بعد چونکہ اس کا سامنا ہوا تھا، تو وہ درہم وہ تو ایک فقیر کے لیے سوال کر رہے تھے کہ جو فقیر کو 4 درہم دے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں گا۔ تو میرے پاس تو یہ 4 ہی درہم تھے، وہ بھی آپ ہی کے تھے، تو میں نے چونکہ میرا دل تھا کہ ان سے میں دعائیں منگوا لوں، اور یہ دعائیں قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، تو میں نے اس واسطے وہ 4 درہم ان کو دے دیے۔ تو مالک نے بجائے غصہ ہونے کے اس کو ڈانٹنے کے اس سے تعجباً پوچھا کہ اچھا بتاؤ تم نے کون سی دعائیں مانگی؟ درہم تو میرے تھے، اور تم نے دعائیں کون سی مانگی؟ کہ اے حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ، میرے حق میں یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے تاکہ میرے آقا مجھے آزاد کر دیں آپ سے۔ تو پتہ ہے اس آقا نے کیا کہا کہ جاؤ آج سے میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم آزاد ہو، آج کے بعد تم غلامی سے آزاد ہو۔ دوسری دعا کون سی مانگی بھائی؟ دوسری دعا میں نے یہ ان سے مانگی کہ اے حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ میرے حق میں دوسری دعا یہ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جو میں نے جو درہم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان درہموں کا بدلہ دے۔ تو مالک نے کہا کہ ارے بھائی درہم میرے تھے اور بدلہ تو مانگ رہا ہے، لیکن چلو میں نے اس کی نظر میں آپ کو 20,000 درہم بھی دے دیے، نظر کر دیے۔ اور پھر کہا تیسری دعا کون سی مانگی؟ وہ کہا تیسری دعا میں نے یہ ان سے منگوائی کہ اے حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ میرے حق میں یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ کہنا تھا کہ مالک کے دل پہ اثر ہوا اور اس کی آنکھیں
नम हो गई और उनकी आंखें आंसू से भर गई और उसने कहा कि ए गुलाम, आज के बाद मेरी तौबा है, मेरी तौबा कर ली है, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। ठीक है ना। और चौथी दुआ कौन सी मांगी? उसने कहा कि चौथी दुआ मैंने ये मांगा कि अल्लाह ताला ए हज़रत मंसूर बिन अम्मार बसीर रहमतुल्लाह, चौथी दुआ मेरे लिए मांगो कि अल्लाह ताला मुझे और इसमें मेरी और इस मजलिस की और आपकी और मेरे मालिक की सबकी माफ़ी फरमा। तो पता है मालिक ने क्या कहा? आका ने कहा कि जाओ दिरहम ले जाओ और तुम आज़ाद भी हो। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये जिसका काम है ये वो बेहतर जानता है। तो उस आका, जब वो शराबी जो था उसने तौबा कर ली, जब वो रात को सोया और रात को वो ख्वाब में को क्या नज़र आता है कि एक शख्स आता है, एक शख्स के रूप में उसको एक पैगाम पहुंचता है कि हरे बंदे तू क्या कहता है? तू अपने आप को क्या समझता है कि तू कोई ज़्यादा ही सखी है? तुझसे मैं बहुत बड़ा सखी हूँ और तेरा रब हूँ। ठीक है ना जी। तो मैंने तेरे गुलाम की, उस मजलिस की, सबकी माफ़रत कर दी। ठीक है ना जी। तो देखें ये अल्लाह सुब्हान ताला की वो रहमत, ये अल्लाह ताला का वो करम कि उस बंदे ने अल्लाह की रज़ा के लिए वो अमल किया और वो दिरहम भी उसके नहीं थे, उसने सिर्फ कदम उठाया और अल्लाह पाक की उसका यकीन था अल्लाह की ज़ात पे कि रब जुल जलाल में हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो है ना उसकी भी माफ़रत फरमा दी, उसको दुआएं भी कबूल होगी, उसको दिरहमों का बदला भी मिल गया और उसका जो मालिक था उसके गुनाह भी बख्श दिए और उसको बख्श भी दिया। और तो कहने का मकसद ये है कि मेरा रब बहुत करीम है। जब बंदा रुजू करता है एक अमल, वो शराबी था, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी के बारे में मिसकंसेप्शन ना रखें, किसी के बारे में गलत ना सोचें कि यार ये बंदा इस तरह या उस तरह। ये बंदा और अल्लाह के बीच का एक खुफिया मामला है, टॉप सीक्रेट है। इस सीक्रेट को सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। ठीक है। तो बंदा और बीच का जो मामला है, अल्लाह और बंदे के बीच का जो मामला है, वो अल्लाह ताला का है। उसमें हम नहीं पढ़ने वाले, हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दूसरों के बारे में मिसकंसेप्शन नहीं रखनी चाहिए, दूसरे के बारे में अच्छी एक्सपेक्टेशंस हों हमारी। और हमारी दो आँखें हैं, एक आँख जो है वो हमारी बद आमाल, जो हमारे बद सेल्फली जो हमारे बद आमाल उस पर रखें और दूसरी आँख जो है दूसरे मोमिन की अच्छाई पे रखें। जो बंदा है, मुसलमान है, मोमिन है, उसकी अच्छाइयों पे नज़र रखें कि यार इसमें ये क्वालिटीज़ हैं और तेरे अंदर तो है नहीं। तो इन चीज़ों पे जब हम लोग इंशाल्लाह हम इस पे आएंगे और इसी तरीके से हम लोग अपना वक्त गुजारेंगे तो मेरे भाइयों हमारा अच्छा माहौल भी बनेगा और हमारा यकीन भी अच्छा होगा और गीबत से और एक किस्म के झूठ और फसाद से भी बचे रहेंगे और दूसरों की इज्जत भी बने रहेगी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अल्लाह करीम जो है हम सब के हाथ पे रहम फरमाए और हमें भी तौबे की तौफीक अता फरमाए कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें और तौबा करने के बाद रब की तरफ अच्छे तरीके से रुजू करें और दिन रात में रब की बंदगी में लगे रहें। तो अपने रब से बहुत मोहब्बत करो और उसी की ताबीदारी में लगे रहो और उसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए लगे रहो। और जो भी कोई ख़ता अगर होती भी है तो इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया करो, बहुत बहुत इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैह। बहुत बहुत इस्तिग़फ़ार में कसर करते रहो, रिज़्क़ में भी बरकत होगी, गुनाह भी माफ़ होते रहेंगे। तो यही बस ये जो वाक़या था जो सुनाया आप लोगों को, इसका बयान करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पे हमारा भरोसा हो और जो है ना और उसी पे तवक्कुल हो और उसी की तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करें। ठीक है ना जी। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रहें। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।